مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله مولانا العظيم. حضرت گرامی، یہ بڑا حسن اتفاق ہے کہ جمعے کا دن ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا دن بھی ہے. ایک اتفاق ایسا ہو گیا ہے کہ شہادت 21 رمضان کو ہوئی. آپ دنیا سے تشریف لے گئے 21 رمضان کو، اگرچہ زخم ایک آدھ دن پہلے لگا تھا، لیکن شہادت دنیا سے تشریف 21 کو لے گئے تھے، تو 21 رمضان ہی آپ کا یوم شہادت ہے. اور روزوں کا مہینہ تھا، رمضان تھا. صحابہ کرام اہل بیت اطہار روزوں میں تھے کہ ایک ظالم نے ان پر ظلم کیا اور شہید کر دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوئی چھوٹی ہستی نہیں تھے، کوئی عام لوگوں میں شامل نہیں تھے. خصوص رکھتے تھے، امتیاز رکھتے تھے کہ شروع سے ہی دنیا میں جب سے تشریف لائے تھے کفر نہیں دیکھا تھا، شرک کا کوئی حملہ نہیں ہوا تھا. شروع سے ہی ایمان کے سایوں میں پلے تھے. اس لیے ایسی سعادت تو کم لوگوں کو نصیب ہوا کرتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، حضرت ابو طالب کے صاحبزادے تھے، اور حضرت ابو طالب وہ ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 53 سال کی عمر تک ساتھ دیا ہے. اتنا لمبا ساتھ کہ جون سے جب سے نبوت کا اعلان ہوا، بلکہ جب سے ہوش سنبھالا وہی سرپرست تھے. 8 سال کی عمر تھی کہ حضرت ابو طالب کی سرپرستی میں آئے تھے کہ دادا محترم کا انتقال ہو گیا تھا. تو 8 سال کی عمر میں دادا محترم نے چن لیا تھا کہ میں اپنے پوتے کو کس کو دوں گا. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انہوں نے یہ چن کے فیصلہ کیا تھا کہ حضرت ابو طالب ہی ایسے ہیں جو میرے پوتے کی تربیت کر سکتے ہیں. تربیت کے لمحے کیسے گزرے، سفر کیسے ہوئے، بہت تاریخ لمبی ہے، بہت سے واقعات ہیں کہ کہاں کہاں گئے، سفر و حضر میں ساتھ رہے. 12 سال کی عمر میں پہلا سفر کیا حضرت ابو طالب کے ساتھ. شام کے علاقوں میں گئے، بصرہ کی وادی میں گئے. وہاں سے ایک راہب نے یہ کہہ دیا کہ اے سردار مکہ، اس بھتیجے کو واپس لے جاؤ کیونکہ یہ آخری نبی ہونے والا ہے. ایک راہب کی آواز تھی، بحیرہ نام ہے اس کا،
تاریخ میں آج تک اس کا نام زندہ ہے کہ اس نے شہادت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، اور کہنے لگا یہودی دشمن ہے اس لیے واپس لے جائیے۔ تو محسوس ہوتا ہے حضرت ابو طالب کو اس دن سے ہی احساس ہو گیا تھا کہ میرا پوتا بڑا معتبر ہے، کہ وہ شہادت میں رہی تھی، بڑا پیار سے پالا، بڑی محبت سے پالا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ عرب میں یتیم بچہ ہو، یتیمی کا سایہ ہو، باپ نے بیٹے کی صورت بھی نہ دیکھی، وہ تو پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر گئے، تو شکل نہ دیکھی ہو، ماں 6 سال کی عمر میں داغ مفارقت دے گئی ہو، دادا جو سہارا بنا تھا وہ 8 سال کی عمر میں چلا گیا ہو، یہ سارا عرصہ حضرت ابو طالب ساتھ رہے اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ ساتھ رہے۔ یہ خالص خاندان تھا۔ حضرت فاطمہ نے تو ہجرت بھی کی، مدینہ منورہ میں بھی آئی۔ مکہ مکرمہ میں آخری سال میں حضرت ابو طالب کا تو انتقال ہو گیا، لیکن حضرت فاطمہ وہاں بھی آئیں، اور اتنا پیار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذات سے کہ بار بار ذکر کرتے تھے، بار بار ذکر کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب انتقال ہوا تو قبر کھودنے کے لیے خود تشریف لائے، قبر کھودی گئی، لحد والی قبر بنی، قبر دیکھی تو چچی کو لٹایا، کہا لٹا دو، لحد میں لٹایا گیا تو حدیث کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لحد میں اتر گئے، خود لحد میں اتر گئے، اور یہی نہیں کیا کہ جا کر ہاتھ رکھا ہو، چہرہ دیکھا ہو، ساتھ لیٹ گئے، ساتھ لیٹ گئے اور قبر کی دیواروں پر ہاتھ مارا اور کہا اے قبر گواہ رہنا یہ میری چچی ہے، احساس کرنا، اس کی عزت کا خیال رکھنا، یہ میری بہت محترمہ وجود ہے۔ تو بتائیے پیار کی کیا تھی، پیار کی نوعیت کتنی بڑی تھی۔ یہی تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہجرت سے کچھ ہی عرصہ پہلے جب اعلان نبوت ہوا تو 8-9 سال کے تھے، چھوٹی عمر تھی، والدین کے پیارے تھے، اور بھی اولاد تھی حضرت ابو طالب کی، بیٹے تھے، لیکن یہ جب پیدا ہوئے تو تاریخ کہتی ہے کہ حالات معاشی طور پہ درست نہیں تھے، معاشی حالات اچھے نہیں تھے، تو بچے ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے کہا کہ اے چچا یہ بیٹا مجھے دے دو، چانچے انہوں نے دے دیا، تو حضرت علی 8 سال کی عمر میں سایہ رسالت میں آ گئے، اتنی چھوٹی عمر میں آئے، سرپرستی میں پڑے، اور یہ بھی کہا کہ اے چچا میں اپنے دوسرے چچا عباس جو دولت والے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ دوسرا بیٹا وہ لینے، حضرت جعفر کو انہوں نے لے لیا، دونوں بھائی دونوں کے ہاں چلے گئے، پرورش پائی، محبت، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر ایک دن بھی شرک کا نہیں آیا، کیونکہ شروع سے سایہ رسالت میں تھے، رسالت کے ساتھ تھے۔ جب ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، ابھی نماز کی فرضیت نہیں آئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے، یہ بات تاریخ سے اور حدیث سے ثابت ہے کہ نمازیں پڑھتے تھے، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے بھی پڑھتے تھے اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی پڑھتے تھے، یعنی فجر اور عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نماز کی فرضیت کے اعلان سے پہلے بھی پڑھتے تھے۔ تو آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے
تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ام المومنین ساتھ کھڑی ہو جاتی. لوگ دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح کی عبادت ہو رہی ہے. بیٹا حضرت علی کرم اللہ وجہ گھر پہ آئے تو ساتھ یہ بھی کھڑے ہونے لگ گئے. روایت یہ ہے کہ عرب کے لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہیں، حضرت خدیجہ پیچھے کھڑی ہیں، اور ساتھ کچھ ہٹ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کھڑے. تو جن کی تربیت ہی ایسے ہوئی ہو، شروع سے ہی تربیت ایسے ہوئی ہو، حتیٰ کہ جب اعلان نبوت کر دیا پھر بھی نماز تو فرض نہیں ہوئی تھی، نماز تو 10-11 سال بعد فرض ہوئی ہے. تو اس وقت بھی نمازیں آپ وہی پڑھتے تھے جو پہلے پڑھتے رہے تھے. لیکن حضرت ابو طالب نے دیکھا، ایک دفعہ روایت ہے کہ حضرت ابو طالب گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت علی کرم اللہ ساتھ کھڑے تھے. انہیں حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہے، انہیں خبر نہیں تھی کیونکہ کوئی اعلان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. حیرت ہوئی، دیکھتے رہے، عبادت کرتے ہوئے دیکھتے رہے، اور آخر کہہ کے حضرت علی سے پیار سے کہا بیٹے سے کہ بیٹا جو یہ کرتے ہیں کرتے رہو، کیونکہ یہ درست ہی کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہی کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہیں. اس طرح تربیت ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہ. گھر میں پلے، ساری کیفیات اپنے ساتھ رکھی. 22 سال کی عمر تک حضرت علی کرم اللہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہے. 8 سال کے سے 22 سال 14 سال آپ کے کاشانہ نبوت میں گزرے. یہ ہوا. وہ تو شادی ہوئی تو علیحدہ کیا، شادی پر علیحدہ کیا. کوئی 22 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور کہہ دیا کہ علی اب اپنا گھر لے لو، اپنا گھر لے لو، اور خود لے کے دیا، خود لے کے دیا گھر. کہا کہ گھر دے دو کہ میری بیٹی نے جانا ہے، اور اپنی بیٹی حضرت علی کرم اللہ. یہ بھی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ کے لیے رشتے بہت آ چکے تھے، بڑے بڑے لوگ آئے تھے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نہیں، یہ میں علی کو دوں گا، میری بیٹی ہے. یہ ہے جو دل میں محبت بیٹھی ہوئی تھی. کہا بلایا، ایک دن بلایا، بلا کے کہنے لگے اے علی کچھ ہے تمہارے پاس؟ انہیں خبر ہی تھی کیا. کہنے لگے حضور 2 چیزیں ہیں صرف، ایک زرہ ہے جو جنگ میں پہننی ہے، اور ایک گھوڑا ہے جس پر میں جنگ لڑتا ہوں. ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے. فرمایا گھوڑا تو مومن کی نشانی ہے، اسے رہنا چاہیے، یہ جنگ کا کام آتا ہے. زرہ بیچ دو، زرہ بیچ دو. وہ بازار میں لے کے گئے کہ بیچنا ہے. لوگوں کو خبر ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنی ہے بیٹی کی، اس لیے زرہ بیچنے کا حکم دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آ گئے. فرمایا علی کتنے پیسے لوگے؟ آپ کہنے کے دیکھ لو کتنے. فرمایا بڑھ کے جتنے دینے. فرماتے ہیں جتنے بھی کہتے میں نے اس دن دے دینے. 480 درہم کی زرہ بکی، اور اسی سے ولیمے کا انتظام ہوا. ولیمے میں روٹی تھی اور دودھ کے پیالے تھے اور دیا پر کچھ کھجوریں تھی. یہ ولیمہ تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم. میرے دوستو اتنا پیار کیا، بلایا، مسجد نبوی میں نکاح کیا، مسجد نبوی میں. اور یہ بھی نہیں کہ نکاح خاموشی سے کر دیا، اعلان کر دیا مسجد نبوی میں کہ آج میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنے لگا. چاروں طرف سے صحابہ آ گئے. صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد اکٹھی ہو گئی، چاروں طرف کھڑے تھے. مسجد نبوی بھری ہوئی تھی. اللہ اللہ کیا کہتے ہیں مولانا کہ ہر طرف اصحاب اور انصار تھے، درمیان میں احمد مختار تھے،
درمیان میں احمد مختار تھے اور سامنے نوشا علی المرتضیٰ، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، سامنے بٹھا کے نکاح کیا، خطبہ نکاح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، نکاح کیا، جہیز بھی دیا، اس دور کے مطابق جتنا بنتا تھا جہیز دیا، چکی دی، پلنگ دیا اور چیزیں دی، کنگن بھی ایک دیا، چاندی کے کنگن ہوتے تھے ہاتھ میں ڈالے۔ لیکن ایک بات بتا یاد رکھیے کہ دولت والوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا، ایک عزت سے بھیج دیا بیٹی۔ حفیظ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، سچی بات ہے کہ بہت عمدہ شعر کہہ گیا تھا وہ، ایسی بات کہتے ہوئے کہ صاحب زادی سرور کونین کی بے سواری ہی علی کے گھر گئی، گئے تھے لیکن کیا تھا لے کر گئے، کیا کچھ تھا جو تھا ان کے پاس، کہ یہ کہا کہ صبر کے گہنے لے کر گئے تھے، عزت وقار کی چادر اوڑھ کے گئی تھی، اور اس زندگی کو بتا دیا تھا کہ یوں زندگی گزاری جاتی ہے، یوں جو زندگی گزاری جاتی ہے۔ میرے دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی شکایت پیدا نہیں ہوئی، میاں بیوی میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہاں ایک عجیب کیفیت ہے کہ کبھی اختلاف نہیں، کبھی اختلاف نہیں آیا، مشکلات بھی گزری لیکن ایک محبت سے فضا گزری۔ میرے دوستو، ہجرت مدینہ میں جب جانے لگے تو حضرت علی کو روک دیا، فرمایا علی میرے پاس امانتیں ہیں کچھ لوگوں کی، تم دے کر آنا، یہ امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ آنا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ تیسرے دن آ جانا۔ عجیب بات ہے، تاریخ حیران ہے اس پر کہ کہا ہے علی تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے، تیسرے دن آ جانا، اور بین ہی تیسرے دن وہ قباء پہنچ گئے، دشمنوں کے گھیرے میں چھوڑ کے گئے تھے، تلواریں لے کے سارا دشمن کھڑے تھے، کیا خبر تھی وہ غصے میں آ کے کیا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے، نامعلوم کتنی سختی کرتے، لیکن اطمینان دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا علی تیسرے دن آ جا۔ قدرت کہہ رہی تھی کہ اے کافرو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، میری نبی کی زبان کہہ کے گئی ہے کہ تیسرے دن آ جا، اور وہ گئے، قباء میں جا کے ملے، معلوم ہوا اعتماد تھا، جو فرائض ادا کرنے تھے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دے کے گئے تھے۔ اسی طرح زندگی میں بہت حصے ہیں۔ ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی، جنگ کے لیے نکلے تو حضرت علی کو وہاں ٹھہرا دیا، فرمایا علی تم یہاں حفاظت کے لیے رہو، بہت لوگ ہیں، شہر کا معاملہ ہے، ہم باہر جا رہے ہیں، تم شہر میں رہو۔ کسی نے تانا دیا کہ علی جنگ میں آپ کو نہیں لے کے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں آپ کو نہیں لے کے گئے۔ حضرت علی کو کچھ ملال ہوا کہ یہ کیا مجھے کہہ دیا، آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے کہا ہے، یہ کہا ہے، خیال آیا کہ شاید مجھے کیوں چھوڑ گئے ہیں، کیا وجہ تھی کہ مجھے شہر میں ہی چھوڑ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ فرمایا اے علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یا علی تم میرے نزدیک اتنے ہی پیارے ہیں جتنے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو پیارے تھے۔ یہ نہیں بتا دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی جب نکلے تھے کوہ طور کی طرف تو حضرت ہارون کو ہی مقرر کر کے گئے تھے، فرمایا میں نے بھی تجھے مقرر کیا ہے، تو بھی میرا ہارون ہے، ہارون مصطفیٰ ہے، اس لیے میں تجھے چھوڑا ہے، لیکن یاد رکھو الا نبی بعدی، ہارون بعد میں رہ گئے تھے لیکن نبی تھے، لیکن تو نبی نہیں ہے۔ بڑی وضاحت کر کہ نبوت نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ میرے دوستو آپ کی زندگی کے واقعات تو بہت ہیں،
میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پوری زندگی میں آج ایک لوگوں کے دل میں خلجان پیدا ہوتا ہے کہ شاید خلافت کے دعوے دار تھے، خلافت نہیں ملی تو پریشان ہو گئے، گھر میں بیٹھ گئے، لوگوں کے ساتھ علیحدہ ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی منصب کی طلب نہیں رکھتے، کوئی منصب کی پرواہ نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت کے بعد لوگ گئے کہ اے علی آپ خلیفہ بن جائیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی مجھے سوچنا ہے۔ کئی دن سوچتے رہے، کئی دن انکار کرتے رہے، لوگوں نے سب نے اصرار کیا۔ حضرت طلحہ گئے، حضرت زبیر گئے، بڑے بڑے صحابہ کرام گئے تو پھر مانے۔ تو میرے دوستو، وہ خواہش مند نہیں تھے، وہ دین کے طلبگار تھے، وہ دین کے طلبگار تھے۔ حضرت صدیق اکبر کی خلافت میں وہ بشیر تھے، ساتھی تھے، بہت بڑے ساتھی تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ ہی ان سے کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ فیصلہ کرنے لگے تو حضرت علی سے پوچھا تو انہوں نے اور فیصلہ کر دیا، بدل دیا، تو وہی ہوا۔ تو کسی نے پوچھا ہے فاروق اعظم آپ نے اپنا فیصلہ بدل دیا، حضرت علی کا فیصلہ نافذ کر دیا۔ فرمایا لولا علی لہلاک عمر، اگر علی آج نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، آج غلط فیصلہ مجھ سے ہو جاتا۔ یہ ان کی برکت سے درست ہے۔ یہ جملہ کہا، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کیا کوئی دشمن کہہ سکتا ہے؟ کیا کوئی مخالف کہہ سکتا ہے کہ لولا علی لہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے؟ یہ تھا محبت کی دنیا، فضا تھی، محبت کی فضا تھی۔ میرے دوستو، بہت جبیلے ہیں، میں اس جبیلوں میں جانا نہیں چاہتا۔ تاریخ کو بڑا بگاڑ دیا گیا ہے، بہت کچھ کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ لینے آ گئی تھی، حضرت صدیق اکبر آپ نے نہیں دیا، ناراض ہو کے چلی گئی۔ باغ فدق اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ آج مسالک کے درمیان دیوار کھڑی ہو گئی کہ 19 کھجوریں تھی باغ فدق میں ساری۔ یہ باغ دیکھ لیجئے کتنا، ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، اور سوچے دل کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ اس کے مطالبے کے لیے گئی ہوں، یہ خاطر لے کے گئی ہوں گی کہ مجھے دے دیا جائے۔ وہ تو ساری دنیا قربان کرنے والی تھی، سب کچھ۔ زندگی میں چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، یہ حال تھا، اور کندھے پہ نشان پڑ گیا تھا کہ باہر سے پانی اپنے کندھے پہ مشکیزہ لاد کے لاتی تھی۔ تو زندگی تو انہوں نے یوں گزاری۔ علامہ اقبال کہتا آسیہ گردان و لب قرآن سرا، ارے چکی چلاتی تھی مگر لب سے قرآن پڑھتی تھی۔ یہ قرآن پڑھ پڑھ کے چکی جو آٹا پیسا تھا وہ اولاد کو دیا تھا، وہ اولاد پالی تھی۔ میرے دوستوں، ان کے یہاں حرص نہیں تھا۔ حضرت علی کرم اللہ کا قرآن نے ذکر کیا کہ یہ تو یتیموں کو سب کچھ دے دیتے ہیں۔ کھانا کھا رہے تھے، کھانا سامنے تھا، ایک مانگنے والا آیا، مانگنے کا جو کچھ تھا اٹھا کے دے دیا، کہا چلو آج بھوکے رہ جائیں گے، اس کی حاجت تو پوری ہو جائے۔ یہ تھی کیفیت ان کے اندر، یہ تھے جذبے ان کے اندر۔ میدان میں اترتے تھے تو شیر خدا ہوتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے رونے والے ہوتے تھے، آنسو بہانے والے ہوتے تھے۔ ساری زندگی اسی طرح گزری، 63 سالہ زندگی اسی طرح گزری، کوئی معاندت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اپنے زمانے میں ایک زرہ ایک یہودی کے ساتھ ہو گئی تھی، لی تھی، تو اس زرہ کو جھگڑا ہو گیا، عدالت میں کیس چلا گیا۔ قاضی شرح اس وقت قاضی تھے، اللہ کا قسمت دیکھیے مسلمانوں کو قاضی بھی کیسے ملے تھے، اتنا بڑا قاضی کہ کوئی کسی کی پرواہ نہیں،
قاضی کے سامنے کیس گیا، انہوں نے کہا کوئی لائیے، گواہ لائیے کہ یہ آپ کی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ خود عدالت میں پیش ہو گئے، خود عدالت میں چلے گئے۔ قاضی شرح کہتا کہ بتائیے آپ کا گواہ کون ہے اور شہادت کیا ہے؟ کہنے لگے میرا بیٹا حسن شاہد ہے، اس کے سامنے سودا ہوا تھا۔ قاضی کا مزاج دیکھیے، کہنے لگا میں یہ گواہی قبول نہیں کرتا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی میں نہیں مانتا۔ حضرت علی کرم واپس آ گئے اور لوگوں نے پوچھا فیصلہ خلاف ہو گیا ہے؟ فرمایا خوشی اتنی ہے کہ قاضی نے درست فیصلہ کیا ہے۔ یہ تھی کیفیت۔ وہ دین کے ماننے والے تھے، محبت رسول میں زندہ تھے، دنیا کی خواہشات نہیں تھی۔ مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، حالات خراب ہو گئے تھے۔ مدینہ کیوں چھوڑا؟ مفسرین آج کہہ رہے ہیں کہ فساد کیونکہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ فساد مدینہ میں آ گیا تھا، آپ نے مدینہ چھوڑ دیا کہ مدینہ فساد کی زد میں نہ آئے۔ یہ حضرت عثمان نے بھی کیا تھا، لڑائی نہیں لڑی، اپنے گھر میں بیٹھ گئے، گھر میں شہید ہو گئے، گھر کے اندر باغی آ کر تلوار ماری اور گردن اڑا دی، لیکن کسی کو کہا نہیں۔ مدینہ سارا آباد تھا کہ میری مدد کرو، کسی نے کہا کہ آپ پکاریے، لوگ آپ کی مدد کو آئیں گے۔ کہنے لگے آئیں گے تو مدینے میں کچھ تو خون ہوگا، میں اپنی جان دے سکتا ہوں، رسول اللہ کے شہر میں خون نہیں بہا سکتا۔ یہ تھا ان کا رتبہ، یہ تھا مزاج ان کا، یہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مزاج تھا۔ میرے دوستو، زندگی بھر ایک شمع اسلام، اور سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا عالم کوئی صحابی نہیں تھا جتنا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لوگوں میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی ہے، یہ دروازہ علی ہے۔ اتنا علم، اتنا۔ کسی نے پوچھا آپ قرآن کی تفسیر لکھ سکتے ہیں؟ فرمایا بہت لمبا کام ہے۔ اس نے کہا جی کیوں؟ فرمایا مجھے تو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھوں تو اتنی کتابیں لکھ دوں کہ 70 اونٹ اٹھا کے چلے۔ میرے ہاں اللہ نے صلاحیت اتنی دے دی ہے، علم دیا ہے، کیوں کہ قرب نبوت حاصل رہا ہے، ان شہر علم کے پاس رہے ہیں، علم ہی علم تھا، شاعر بھی تھے، آج بھی ان کا دیوان ملتا ہے۔ عجیب بات ہے، ان کا دیوان چھپا ہوا عربی شاعری کا دیوان ملتا ہے، اور ایسے ایسے شعر ملتے ہیں کہ آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شعر ہے۔ ایک شعر آپ کو سناؤں، عجیب سی بات ہے، عجیب سا شعر کہا، آج تک تاریخ میں مشہور ہو گیا، ردینا قسمت الجبار فینا۔ فرمایا ہمارے خالق نے ہماری تقدیر کے فیصلے جو کیے ہیں ہم اس پر راضی ہیں، جو بھی تقسیم رب نے کی ہے ہمارے درمیان ہم اس پہ راضی ہیں۔ کیا کی تقسیم؟ لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمیں علم دے دیا ہے اور جاہلوں کو مال دے دیا ہے، تقسیم پہ راضی ہے رب۔ فرمایا لنا علم وللجہال مال، ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال ہی مال دے دیا ہے۔ یاد رکھو فإن المال یفنا عن قریب، مال تو کبھی نہ کبھی فنا ہو جائے گا، وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، لیکن علم باقی رہے گا، اسے زوال نہیں آئے گا، یہ دائمی ساتھ ہے۔ اس لیے محبت سے ذکر کرتے رہے، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی، حالات خراب ہو گئے، لوگ دشمن بھی ہو گئے، جنگیں بھی لڑنی پڑی۔ میں آپ جنگوں کا ذکر تو نہیں کرنا چاہتا، جنگ صفین بھی لڑی، نہروان بھی لڑی، جنگ جمل بھی لڑی، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی
کہ پہلی جنگیں کفر کے خلاف ہوتی رہی تھی، یہ جنگیں آپس میں ہوئی، اس لیے اسلامی سلطنت کا شیرازہ بکھرا اور آپ کے بعد خلافت ختم ہو گئی۔ خلافت حضرت امام حسن 6 مہینے خلیفہ رہے اور اس کے بعد دستبردار ہو چھوڑ دیا۔ 30 سال خلافت راشدہ چلی، حضرت علی کی حکومت 4.25 سال ہے۔ 4.25 سال میں 4 بڑی جنگیں لڑنی پڑی جو آپس کی جنگیں تھیں، اس لیے وہ کام نہ ہو سکا جو تبلیغ اسلام کا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میرے دوستو پھر بھی جو کچھ ہوا، کوفہ چلے گئے، کوفہ میں آباد ہو گئے، کیونکہ مدینہ منورہ چھوڑ دیا تھا۔ اللہ، کوفہ میں تھے، خارجیوں سے دشمنی تھی، نہروان کی جنگ ہو گئی تھی، نہروان کی جنگ خارجیوں کے خلاف تھی، بہت سخت جنگ ہے جس میں تقریباً 1300 صحابہ شہید ہو گئے، بہت خطرناک جنگ ہے۔ اس جنگ کے بعد خارجیوں نے دیکھا کہ ہم حضرت علی پر فتح نہیں پا سکتے، انہیں قتل کرنا چاہیے سازش کے ساتھ۔ 3 خارجی تیار کیے گئے کہ عالم اسلام کے تینوں بڑے مار دیے جائیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ 3 ہی جرنیل تھے مسلمانوں کے سامنے، تینوں کی شہادت کے لیے خارجیوں نے انتظام کر دیا، آدمی مقرر کر دیے۔ ابن ملجم حضرت علی پر مقرر ہوا جو کوفہ آیا، عبد الرحمن بن ملجم نام ہے اس کا۔ وہ آیا، وہ خود کہتا ہے کہ 40 دن سے تلوار کو روز تیز کرتا ہوں کہ کہیں خطا نہ کر جائے، روز تیز کرتا ہوں۔ ایک مصر گیا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کے لیے، ایک دمشق گیا امیر معاویہ کو شہید کرنے کے لیے۔ ایک ہی دن مقرر تھا، ایک ہی لمحہ مقرر تھا کہ شہید کرنا ہے، اور تینوں نے فجر کی نماز میں تینوں جگہ حملہ کیا، تینوں جگہ حملہ کیا۔ لیکن قدرت کا فیصلہ تھا، عمر بن عاص اس دن کوئی طبیعت ناساز تھی، وہ جماعت میں آئے نہیں تھے، حضرت خارجہ کو بھیج دیا تھا کہ جماعت کراؤ، اور اس خارجی نے مارا، حضرت خارجہ شہید ہو گئے، خارجہ شہید ہو گئے۔ پریشان ہو گیا، پوچھا کیا ہوا، عمر بن عاص کہاں ہے؟ کہا وہ تو نہیں تھے۔ تو کہتا ہے، اس کا ایک جملہ آج بھی تاریخ میں ہے، عرب تو عمر واراد اللہ خارجہ، میں نے تو عمر کو مارنا چاہا تھا، اللہ نے خارجہ مار دیا۔ بچ گئے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ، حملہ ہوا، بچ گئے۔ امیر معاویہ کا نماز پڑھتے ہوئے واپس جا رہے تھے تو پیچھے سے حملہ ہوا، ذرا وہ تاخیر کر گیا، سامنے سے حملہ نہ کر سکا، پیچھے سے حملہ ہوا۔ یہ طرف کی ایک جسم کے حصے کی ساری رگیں کٹ گئیں، زخمی ہو گئے، رگیں کٹ گئی۔ قدرت نے بلکہ حکومت نے کہہ دیا کہ اب آپ کی اولاد ہی نہیں ہو سکتی ہے، کہ شاید وہ رگ ہی کٹ گئی، چنانچہ ان کے کوئی بعد میں اولاد نہیں ہوئی، لیکن بچ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کوفہ میں تھے، کوفہ میں آپ کی عادت مبارک یہ تھی، مدینہ منورہ میں بھی یہی تھی کہ جب نماز کے لیے نکلتے تھے تو آواز دیتے تھے کہ لوگوں آؤ نماز پڑھنے کے لیے، الصلاۃ الصلاۃ کا پکار کرتے تھے۔ چھوٹے بڑے رات کے اندھیرا ہوتا تھا، فجر کی نماز سے پہلے آتے تھے اور آوازیں دیتے آتے۔ عبد الرحمن بن ملجم کہتا ہے، میں پہلے آ کر مسجد کے دروازے کے پیچھے چھپ گیا تھا، دروازے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مجھے یقین تھا کہ میں صحیح وار کروں گا، کیونکہ وہ آوازیں دیتے آتے تھے، میں ان کی آواز پہچانتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ اس نے فوراً سامنے آ کر تلوار سر پہ ماری، سامنے سر پہ لگی، چودیا پہ لگی، درمیان سر کے لگی، درمیان سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اتنی تیز تلوار تھی کہ یوں ہو گیا، سر کھل گیا، لڑکھڑا کے زمین پہ گر پڑے۔
مسجد کوفہ کی زمین پہ گرے، لیکن میرے دوستو حوصلہ دیکھیے، ہمت دیکھیے، ایک وقار دیکھیے۔ لوگ دوڑے آئے کہ امیر المومنین پہ حملہ ہو گیا ہے، دوڑے آئے کہ شہادت ہونے والی ہے، پریشان ہو گئے۔ فرمایا مجھے یہاں رہنے دو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، پہلے نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کا حکم دے دیا کہ میں یہاں لیٹا ہوں، زخمی ہوں، پھر دیکھ لینا میرا حال کیا ہے، پہلے نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے اور نماز ملتوی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھا کردار کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، نماز کے لیے لوگوں کو حکم دے دیا۔ چنانچہ جماعت ہوئی، امام آگے آیا اور مسجد کوفہ میں جماعت ہوئی، باقاعدہ جماعت ہو کے آئے تو خون بہت بہہ گیا تھا، نڈھال تھے۔ حضرت امام حسن دوڑے ہوئے آئے، صاحبزادے تھے، دوڑے ہوئے آئے، پریشان تھے کہ کیا ہو گیا؟ بیٹا یاد رکھو میں جا رہا ہوں، کھل کے کہہ دیا کہ میں جا رہا ہوں، یہ تلوار بڑی تیز لگی ہے، زخم بڑا گہرا ہے، جا رہا ہوں، اس لیے وقت میرے پاس کم ہے، جلدی جلدی نصیحتیں سنو، جلدی جلدی نصیحتیں سنو۔ سوچئے کتنا حوصلہ تھا کہ تلوار لگی ہے، زخم آیا ہے، آخری سانس آ رہے ہیں، لیکن وصیت کر رہے ہیں۔ بیٹے کو کہا میری وصیت سنو۔ کیا کی وصیت؟ فرمایا بیٹا مجھے ابن ملجم نے تلوار ماری ہے، میرا جسم پھٹ گیا ہے، تلوار اس نے ماری ہے، لیکن یاد رکھو تم جذباتی نہ ہو جانا، تم یہ نہ کہنے لگ جانا سارے بنو طالب اکٹھے ہو کے نہ آ جائیں، سارا میرا بنو ہاشم نہ آ جائیں کہ امیر المومنین شہید ہو گئے اور افراتفری پیدا کر دی جائے۔ بالکل کچھ نہیں کرنا ہے۔ یاد رکھو اگر میں زندہ رہ گیا تو میں ابن ملجم کا خود فیصلہ کروں، ابن ملجم کا فیصلہ میں کروں گا، اور اگر میں اس سے شہید ہو گیا تو بیٹا تجھے نصیحت کرتا ہوں ضربتن بضربتن، اس نے ایک تلوار ماری تھی، تم بھی ایک مارو گے، دوسری نہیں مارو۔ کہاں سے حوصلہ لائیں گے، کہاں سے ایمان کی استقامت لائیں گے؟ فرمایا ضربتن بضربتن۔ قرآن کا حکم ہے آنکھ کاٹی ہے تو آنکھ کاٹ دو، ناک کاٹا ہے تو ناک کاٹ دو۔ قرآن نے کہا ہے کہ آگے نہیں بڑھنا ہے، والجروح قصاص، اور جو زخم آ جائے اس کا قصاص لے لو۔ قرآن کی آیتیں ہیں، اس لیے بیٹا جذباتی نہیں ہونا ہے، وہی عمل کرنا ہے جو میرے قرآن کا حکم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس لیے دیکھ لینا، میرا دیکھ لینا کیا ہوتا ہے، شہید ہو گئے میرے دوستو۔ زخم لگا، اگلا دن زندہ رہے، زخم میں رہے، اور اس کے اگلے دن شہادت ہو گئی۔ 17 یا 18 کو زخم لگا تھا، 21 کو شہادت ہو گئی۔ بعض نے کہا 19 کو لگا تھا، لیکن شہادت 21 کو ہی ہے۔ میرے دوستو اتنا بڑا حوصلہ، اور میں تو حیران ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کہ ایک دن مسجد نبی میں بیٹھے تھے تو حضرت علی آئے، فرمایا علی میرے قریب ہو جاؤ، قریب ہو گئے۔ فرمایا علی تو جانتا ہے دنیا میں بدبخت انسان کون ہے؟ سب سے بدبخت کون ہے جانتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے، میں تو سوالی ہوں، آپ بتائیے کون ہے؟ فرمایا 2 ہے، دنیا کے بدبخت ترین انسان 2 ہیں۔ فرمایا جی عرض کیا حضور کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک قدار ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھی، موزہ بن کے اونٹنی آئی تھی، کونچیں کاٹ دی تھی، اللہ کا اتنا سخت عذاب آیا کہ پتھر برسے، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ آج بھی کبھی جائیے سعودی عرب سے خیبر سے اوپر گزریے،
تیمہ کی بستی کے پاس گزریے تو وہ چشمہ بھی موجود ہے جہاں وہ اونٹنی پانی پیتی تھی، اور وہ گھر بھی موجود ہیں جہاں عذاب آیا۔ آج تک نشان قدرت نے باقی رکھے ہوئے، ساری دیکھنے والی جگہ ہیں، دروازوں کے آگے ڈھیر لگے ہوئے پتھر کے، معلوم ہوتا اوپر سے بس، یعنی ایک ایک نشان نظر آ رہا ہے آج بھی۔ کئی منزلہ عمارتیں ہیں پہاڑ کے اندر ہی، پہاڑ ہے باہر سے، پہاڑ کے اندر کھود کے بنائی گئی ہیں، اور اوپر سے پتھر برسے ہیں اور تباہ کر دیا۔ فرمایا وہ خدا بدبخت انسان تھا جو پوری قوم کو لے ڈوبا، بدبخت۔ اور فرمایا اے علی دوسرا بتاؤں؟ کہا جی بتائیے۔ فرمایا آگے بڑھو۔ آگے بڑھے، چندیا پہ ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ رکھ کے ہاتھ نیچے داڑھی تک لے آئے۔ فرمایا یخذب ھذا بھذہ، وہ بدبخت ہوگا جو اس خون سے اس داڑھی کو رنگ دے گا۔ کیفیت دیکھیے، یہی نہیں کہا کہ شہید کر دے گا، شہادت کی ترتیب بھی بتائی کہ شہادت ہوگی کس طرح، تلوار لگے گی کہاں، چندیا پہ لگے گی، ہاتھ رکھ کے کہا یخذب ھذا بھذا، اس کو اس سے رنگے گا، یہ جگہ رنگی جائے گی اور یہاں سے خون گرے گا۔ خون گرنے کی جگہ بھی بتائی اور خون گرنے کی جگہ پر پہنچنے کا نشان بھی دیا۔ میرے دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو تو یقین ہو گیا تھا کہ میری شہادت ہونی ہے، یہ شہادت ہونی تھی۔ میرے دوستو شہید ہیں، سارے صحابہ اکرام میں شہادت کا جذبہ تھا، یہ جذبے سے شہید ہوئے، جنگ احد میں کام کیا، بدر میں کام کیا، خیبر میں کام کیا۔ خیبر کا تو کارنامہ ہی ان کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس کو تلوار دوں گا جو فاتح ہو کر آئے گا، اور حضرت علی کرم اللہ کی آنکھوں میں اس وقت اشول تھا، آنکھیں دکھ رہی تھی، کھل نہیں رہی تھی۔ فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آنکھیں دکھتی بہت ہے۔ فرمایا آج تجھی سے کام لینا ہے، آگے بڑھو، اور آپ نے اپنا لعاب دہن آنکھوں پہ لگایا۔ فرمایا جاؤ علی تمہیں شیر بنا دیا، یہ شیر بنا دیا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ کی والدہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو اسد نام رکھا تھا، ماں نے نام ہی اسد رکھا تھا، تو اس لیے جب مرحب کے سامنے گئے تھے تو فرمایا تھا سمیتنی امی حیدرہ، تو آیا ہے مرحب میرے مقابلے پہ، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا تھا۔ حضرت علی کا جملہ ہے اس کہ میرا نام ہی یہی تھا۔ میرے دوستو بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے، یا ان کا ذکر کیا کیجیے، اپنی زندگی میں ان کے زندگی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیا کیجیے۔ اور سب سے بڑی بات جو آخری کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے دو فرزند دے گئے جو ملت اسلامیہ کا ناموس بن گئے۔ کہاں لائیں گے امام حسین اور کہاں لائیں گے امام حسن؟ دو بیٹے دے گئے، یہ حضرت فاطمہ رضی کی اولاد ہیں، حضرت علی کی شادیاں اور بھی ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کی زندگی میں نہیں، جب تک وہ زندہ رہی شادی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد آپ انتقال کر گئی، تو جاتے ہوئے خود کہہ گئی کہ علی تو نے میرے ابا جان نے تجھے روکا تھا شادی سے، اب میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ بعد میں کر لینا۔ چنانچہ بعد میں شادی کی، ان کے بیٹے بھی ہوئے، وہ کربلا میں شہید بھی ہوئے، ان کے بیٹے کربلا میں شہید بھی ہوئے دوسرے بیٹے۔ لیکن فرمایا اب تمہیں اجازت ہے، ایک صرف بات کا کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ حضرت علی کا نام فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو مکہ کے بہت سے لوگ گرفتار ہو گئے، جنگ میں گرفتار۔ اس گرفتار ہونے والوں میں ابو جہل کی بیٹی بھی تھی، ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن تھا اس کی بیٹی بھی تھی، وہ گرفتار ہو کے مدینہ منورہ آئی تھی، اسے آزاد کر دیا گیا۔ کسی نے شادی کرنی تھی،
حضرت علی کرم وجہ کہتے ہیں میرا خیال آیا کہ بڑے سردار کی بیٹی ہے، عرب کا بڑا خاندان ہے، میں اس سے شادی کر لوں۔ آج یہ خبر ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی چاہتے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اے علی میں نے یہ سنا ہے کہ تو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ نکاح کی پابندی نہیں ہے اسلام میں، اجازت ہے، لیکن یاد رکھو میں کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ رسول اللہ کے دشمن کی بیٹی اکٹھی ہو جائے۔ روک دیا، فرمایا اجازت ہے مومنوں کو نکاح کرنے کی، لیکن میں تجھے روک رہا ہوں کہ تمہیں شادی کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت علی کا اللہ رحمہ نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں کوئی شادی نہیں کی، کوئی شادی نہیں کی۔ میرے دوستو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے چلی گئی، چھوٹی عمر میں آئی تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 2 ہجری میں 15 سال کی تھی، 2 ہجری میں 15 سال کی تھی اور 11 ہجری میں انتقال کر گئے، یعنی 24-25 سال کی عمر بنتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ۔ بہت چھوٹی عمر، 24-25 15 سال کی تھی جب شادی کی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے۔ میرے دوستو، یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے زندگی اسلام کے لیے وقف کی تھی۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں ان کا نیاز مند رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان کا احترام کرتے رہیے، الجھیے نہ۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، نہ الجھیے۔ لوگ ایک کی تعریف کرتے ہوئے دوسرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اہل سنت کا مسلک ہے کہ جو میرے رسول کا ہے وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے۔ جو بھی ہم تو اپنے سر پہ حضرت بلال کو بٹھاتے ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ ہے، حضرت عمار یاسر کو بٹھاتے ہیں، حضرت سلمان فارسی کو بٹھاتے ہیں۔ کوئی بھی ہو جو رسول اللہ کے دروازے پہ آ گیا ہے وہ بڑا ہے، اور حضرت علی تو اسی دروازے کے پلے ہوئے، یہ تو وہیں کے رہنے والے ہیں۔ آج کل ایک روش چل پڑی ہے، ایک کچھ لوگوں کے وہاں آ گیا ہے کہ یہ کچھ تعصب پیدا ہو گیا ہے۔ چھوڑیے، سب کی عزت کیجیے، سب کا احترام کیجیے، کیونکہ انہی کے احترام میں ایمان کی سلامتی ہے اور انہی کے احترام میں نجات کا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك